آج کل جو حالات ہیں، پہلے میں اس پہ آ جاتا ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ جو مین میرا پریس کانفرنس کا یا آپ سب کو مدعو کرنے کا جو مقصد تھا وہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں سینسس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اتنے ماحول کے اندر بھی حکومت سندھ کی انٹرسٹ کو یہ نہیں کہ کوئی پیچھے چھوڑا ہوا ہے یا بھول گئی ہے اتنے دوران میں. آج میں آپ کو سینسس کی بھی مین وہی ہے بات کروں گا، اور آپ سے پانی کی سچویشن کی بھی بات کروں گا جو ہو رہی ہے. لیکن شروع میں کرتا ہوں جو حالات ہیں آج کل اس حوالے سے. آپ سب نے دیکھا 9 مئی کو ایک وارنٹ کے ذریعے گرفتار کیا ہوا ملزم، اردو کمزور ہے ابھی تک، ملزم ہے میرا خیال ہے، اس کو جب اریسٹ کیا گیا تو پورے ملک کے اندر کوشش کی گئی ایک سوچی سازی منصوبے کے تحت کہ افراتفری پھیلائی جائے. اور پورے پاکستان میں جو ہوا آپ نے دیکھا، لاہور کے اندر جناح ہاؤس جو کور کمانڈر کی جہاں رہائش ہے اس کے اندر جو آپ نے ساروں نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، جو میاں والی ایئر بیس کے باہر انہوں نے جہاز جلایا. مجھے بتایا گیا ہے کہ ایم ایم عالم کا جہاز تھا. چاغی کا مونیومنٹ جو ہمارے لیے ایک پرائڈ، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی طاقت سے پاکستان کو سرچار کیا تھا، اس کو جلانا. یا پشاور کے اندر ریڈیو پاکستان جو کہ اس خطے میں، پاکستان میں اور اس خطے میں بلکہ سب سے پرانے ریڈیو اسٹیشن میں شمار ہوتا ہے، جس کے لیے جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے کہ مارکونی خود آیا تھا اس میں وہ ٹرانسمیٹرز لگانے، اور اسے اس وقت میں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں. اور پھر کراچی میں جو ہوا کہ لوگوں کو تکلیف دی گئی، جو سندھ حکومت کی کاوشیں ہیں، نہیں کہتے کہ ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن میرا خیال ہے باقی سب صوبوں سے زیادہ کیا ہے. پیپلز بس سروس، اس کو پتھراؤ کر کے 3 بسیں توڑنا اور ایک کو جلا دینا. ہماری جو واٹر بورڈ کے باؤزرز تھے، آپ کو پتہ ہے بارشیں ہوئی، ہم نے یہ ساری نئی پروکیورمنٹ مشینری کی ہے، ان کو آگ لگا دینا. پولیس کی پریزن وین، پولیس کی ایک موبائل، پولیس کی ایک کار، اور اس کے ساتھ 5 یا 6 موٹر سائیکلز لوگوں کی، یہ جلا دینا. وہاں پہ بھی بس نہیں کی، پیڈسٹرین بریجز کو آگ لگانا، درختوں کی ٹہنیاں توڑ کے ان کو آگ لگانا. یہ سمجھ سے باہر تھا. یہ کسی سین مائنڈ یعنی کہ کام نہیں تھا. یہ انسین آدمی ہے جو ایسے کام کرتے ہیں، اور انسینٹی جو شروع ہوتی ہے وہ اوپر سے شروع ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے سارا وہ کمپائل بھی کیا ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، عمران خان سے شروع ہو کے، اور جس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا اور چلایا گیا، وہ سب نے دیکھا ہے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جہاں تک حکومت سندھ کا تعلق ہے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے جو بھی اس میں ملوث ہے. مجھ سے اکثر شاید آج سوال ہو کہ جی کتنے اریسٹڈ ہیں، کتنے کیسوں میں ہیں. میں جواب یہ دیتا ہوں جو بھی ریکوائرڈ ہوگا وہ سب اریسٹ ہوں گے، ان سب کو سزا ہوگی، اور بہت لوگ اریسٹ ہوں گے، اس لیے کہ اس میں بہت لوگ انوالوڈ تھے جنہوں نے اس صوبے کے اندر، اس شہر کے اندر اور اس ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی. میں اس سے زیادہ اس پہ نہیں بولوں گا، آپ کے کچھ سوال ہوں گے تو اس کے ضرور جواب دوں گا. میں آج جس چیز پہ آپ سب کو اکٹھا کیا ہے وہ ہے سینسس. آپ کو پتہ ہے کہ فیبرری سے یہ سینسس شروع ہوا تھا. ہمارے تحفظات فیبرری سے سینسس کے اوپر ہے. میں کئی بار آپ دوستوں کو مدعو کر چکا ہوں، اور ہم نے اس پہ گفت و شنید کی ہے سینسس کے بارے میں. اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جی یہ سینسس صحیح نہیں ہو رہا ہے، چاہے اس کو ڈیجیٹل کہیں، آٹومیٹڈ کہیں، ہر قسم کی استعمال کر رہے ہیں. میرے لیے وہ سینسس ٹھیک ہے جب ہر شخص کو جہاں پہ بھی ہے اس کو گنا جائے.
اور مجھے تحفظات ہیں کہ آپ وہ گنتی صحیح نہیں کر رہے. آج میں کچھ آپ کو اور اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا, اور یہ خاص طور پہ آج آپ کو بلانا ہے اس سارے ماحول کے باوجود اس لیے ضرورت ہے. ایک تو میں نے جیسے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت سندھ یہ نہیں کہ صرف اس چیز کے پیچھے پڑی اور باقی ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں. ہم اپنی ہر ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں. سینسس کے اندر کل رات کو کوئی 8:30 بجے ایک میٹنگ 3 بجے رکھی تھی انہوں نے, مجھے نہیں مدعو کیا تھا, چیف سیکرٹری صاحب تھے اس میں, لیکن وہ 3 بجے والی میٹنگ شروع ہوئی جا کے شام کو 7 یا 8 بجے, اور کوئی 9 بجے کے قریب مجھے فون آیا کہ جی یہ انہوں نے فیصلہ کیا, ابھی تک مبہم میں فیصلہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ سینسس 15 مئی کو ختم ہونا تھا نا, یہ کہہ رہے تھے کہ 15 مئی کو ہر جگہ ختم سوائے پنجاب میں. میں نے کہا یہ کیا تک بنتی ہے, اس کی سمجھ نہیں آ رہی. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ شاید تمہاری غلطی ہوئی ہے سننے میں, آپ ذرا اس کو کنفرم کریں. رات کو پھر چیف سیکرٹری صاحب نے کنفرم کیا, جو سینسس کمشنر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے یہی بات کی, اور یہ جو ایکسپلینیشن تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اب ایسے کہ اس وجہ سے کر رہے ہیں. میں بتا دیتا ہوں کہ جی پنجاب کی گروتھ اتنی نہیں ہوئی جتنی باقیوں کی ہوئی ہے, اور یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے غالباً 30 اپریل کو خط لکھا تھا, اور میں نے کہا تھا اگر آپ نے یہ گروتھ ریٹس پہ کرنی ہے سینسس تو یہ ساری ایکسرسائز کرنے کی ضرورت کیا ہے. آپ بیس لائن بنائیں, بولے جی سب کو 2.5% گروتھ ہے یا 10% گروتھ ہے یا 1% گروتھ ہے, نہیں سینسس آ جائے گی. سینسس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہر بندے کو گننا ہے. میں نے کہا چلیں ابھی تو رات ہوگی, صبح اس کو دیکھتے ہیں, دوبارہ ریکنفرم کرتے ہیں. اس لیے میں نے صبح ہی بلکہ رات کو ہی میں نے کہا تھا کہ میں آج پریس کانفرنس کروں گا اگر کلیئر نہیں ہوتی ہے بات مجھ سے, اور ابھی تک کلیئر نہیں کر سکے. پھر میں نے احسن اقبال صاحب سے آج بات کی, ان کو میں نے اپنے خدشات بتائے. ان دا مین وائل جو میں نے دیکھا, میں نے فیلڈ پہ ساری سب پورے پاکستان پورے سندھ میں, سندھ کا ہی میرے پاس, سندھ کے اندر ہر ڈسٹرکٹ میں میں نے کہا کہ جی آپ اپنا دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ میں ٹیبل پہ چھوڑا ہوں, وہ جو تصویریں مجھے دی تھیں وہ لا دیں, میں بتاتا ہوں. تو جی مجھے پتہ یہ چلا کہ جی کچھ ڈسٹرکٹس میں, اور میں آپ کو یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس دکھاؤں گا ابھی, جو ان کی ٹیبلٹس ہیں اس میں میسج آ رہا ہے کن جگہوں پہ کہ جی آپ کا جو پیریڈ تھا سینسس کا وہ 1 مارچ سے لے کے 1 مارچ کو شروع ہوا, تو وہ 1 مارچ سب کی ہے. کوئی 30 اپریل بتا رہا ہے, کوئی 15 اپریل ختم ہو جائے گا, 15 اپریل بتا رہا ہے, کوئی 15 مئی بتا رہا ہے. مجھے تو شدید خدشات ہیں کہ جو ہمارے نمبر جن علاقوں میں 15, یہ سامنے آگے آپ کو دکھا بھی رہے ہیں, یہ کون سی جگہ ہے بھائی, نصیر آباد ڈسٹرکٹ کمبر شداد کوٹ. آج میں نے ان سے کہا نا انٹری دیکھو کیا ہوتی ہے. آج مئی 18 2023 ہے, آئے ہم سندھی میں بتائیں نا, یہ بلاک مارچ 1 2023 اور اپریل 15 2023 کے بیچ میں شروع ہو سکتا ہے. یعنی اپریل 15 کے بعد شاید اس کو گنا ہی نہیں گیا. اور دکھائیں, اور بھی آپ کے پاس ہوں گے, یہ سارے میرے پاس ہیں. یہ بھی اپریل, وہ 15 اپریل, یہ 30 اپریل. یہ کون سا بلاک ہے, حال پوٹا تعلقہ حیدرآباد, حسری, یہ شرجیل صاحب کا ایک کانسٹیٹوینسی ہوگی. ٹھیک ہے جی, یہ کون سی ہے, ایسے ہی رینڈم دکھا رہا ہوں میں آپ کو. یہ مارچ 1 سے مئی 15, یہ ٹنڈو غلام حیدر. آگے چلیں, یہ مارچ 1 سے اپریل 15 پنگریوں میں ڈسٹرکٹ بدین. یہ بلاکس ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پورا ڈسٹرکٹ بند کر دیا ہوگا, لیکن یہ بلاکس اس وقت تک گنے گئے. اور یہ میں نے ساری چیزیں احسن اقبال صاحب کو بھیجی ہیں. یہ مارچ 1 سے اپریل 30. اب یہ کیا مذاق ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہمیں سلیکٹیولی کچھ بلاکس ہمارے شاید بند کر کے اور ہماری پاپولیشن کو غلط بتایا جا رہا ہے. اور اس کی پروف ابھی ایویڈنس بھی دوں گا میں نے پہلے بھی دی تھی اور ابھی بھی ایویڈنس دوں گا میں, کہ ہماری پاپولیشن ہے کیا اور ہونی کی بتا کیا رہے ہیں, ہمارے حساب سے ہماری کیلکولیشن کے مطابق کیا ہے. تو یہ چیزیں سامنے آئی. میں نے احسن اقبال صاحب کو بتایا. پہلے تو میں نے ان سے شدید احتجاج کیا کہ اگر آپ نے جاری رکھنا ہے تو پورے پاکستان میں جاری رکھیں, آپ پورے پاکستان میں بند کریں. اس سے میری ریزرویشنز ختم نہیں ہوں گی جو سینسس کی ہیں. یہ نہیں کہ اگر 5 دن ابھی اور بڑھا دیا, ابھی بڑا احسان کرتے ہیں ہر جگہ, کہتے ہیں کہ جی چیف منسٹر سندھ کے کہنے پہ ہم نے 30 اپریل سے 15 دن سندھ میں بڑھا دی تاریخ. لیکن یہ مجھے جو نظر آ رہا ہے شاید 15 دن ہر جگہ نہیں, یہ مئی 11 ایٹ رینڈم چل رہا ہے معاملہ. یہ کون سی جگہ ہے, حیدرآباد میں کوئی جگہ ہے, سجاول میں, جاتی میں. یہ
پہلے جو ہے انہوں نے احسان کیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں احسان نہیں چاہیے، مجھے برابری چاہیے. مجھے چاہیے کہ مجھے پورا گنا جائے. اور اپنا یہ میں نے ان کو بتایا کہ جی اگر آپ نے شروع کرنا ہے، بند کرنا ہے، ہر جگہ کریں، بٹ اگین یہاں سب کو ایکسٹینڈ کریں. ایکسٹینڈ کرنے سے میں پھر یہ ان کو کہا ہے کہ میری ریزرویشنز ختم نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے سی ایم کے کہنے پہ یا حکومت سندھ کے کہنے پہ 5 دن بڑھا دیا، اب ہم خوش نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں صحیح نہیں گن رہے ہو. میں نے پہلے بھی کہا تھا، جہاں تک مجھے ہے میں آبویسلی یہ چیز کیبنٹ میں لے جاؤں گا، ان سے رائے لے کے، اور پھر میں سی سی آئی میں اپنی رائے پیش کروں گا. اس صوبے کی پاپولیشن کو یہ ہوا کیا تھا سارا مسئلہ. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2000 جو سندھ کی پاپولیشن انہوں نے دیا ہے، ایک جو کل ساری دی ہے 3.17% پر اینم گرو کی ہے، یہ تو بہت گروتھ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اور پنجاب کی کم کی ہے، بلوچستان کی تو ہم سے بھی زیادہ کی ہے، تقریباً 10% گرو کی ہے 2017 کے مقابلے میں. تو اس لیے اب سندھ کو بند کر دیں، پنجاب کی 1.5% سے کم ہو، اس کو چالو رکھیں. او بھائی میں پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر سمجھا رہا ہوں آپ کے تفصیل سے اگر آپ لوگ یہ کنوے کر سکیں. تو سارا مقصد ہی ہمارا یہ تھا کہ 2017 کی پاپولیشن غلط تھی. جب بیس ہی غلط ہے تو اب گروتھ جو بھی جو بلوچستان کی 10% جو گروتھ ہوئی ہے میرا خیال ہے جائز ہے، اس لیے کہ بلوچستان کو 2017 میں آپ نے صحیح نہیں گنا تھا. اب لوگوں نے انٹرسٹ لیا ہے، اب سندھ کی کوشش سے یہ چیزیں پبلک ہو رہی ہیں، روزانہ کے نمبرز آ رہے ہیں. پہلے تو جو سینسس جس دن شروع ہوا تھا اور ایک دن ختم ہوا تو اس کے 15 دن کا جی یہ آپ کی پاپولیشن ہے، کرنا ہے جو کر لو. اس دفعے ہمیں وہ ایکسیس ملا جو ایکسیس ہمیں چاہیے تھا، اس طریقے سے نہیں ملا، لیکن جو لمیٹڈ ایکسیس ملا، ہمارے پاس روزانہ کے نمبر تھے، ہم روزانہ مانیٹر کر سکتے تھے. بلوچستان بھی ایسے کر رہا تھا، تو بلوچستان کی اگر انکریز ہوئی ہے تو جائز انکریز ہوئی ہے، اس لیے کہ 2017 میں انہیں غلط گنا گیا تھا، سندھ کو 2017 میں غلط گنا گیا تھا. اس وجہ سے سندھ کی پاپولیشن زیادہ ارے اس لیے کہ ہم بیٹھ کے 2017 میں ایکسیس ہی نہیں تھا ہمارے پاس. اس وقت کم از کم یہ ڈیش بورڈ کم، یہ بھی وہ پورا ایکسیس نہیں تھا جو مجھے چاہیے تھا. تو یہ ان کی لاجک تھی بند کرنے کی. اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہماری لاجک کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 2017 میں سندھ کو غلط گنا گیا تھا، اور یہی لاجک میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں دی تھی. کہ یہ صرف مجھے خواب نہیں آیا، میں سوچ نہیں رہا کہ غلط ہے. 2017 میں پورے پاکستان کی پاپولیشن جو تھی 207 ملین کے قریب تھی، مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے. خیر جو ہاؤس ہولڈ ایوریج ہاؤس ہولڈ سائز تھا پنجاب کا 6.43 یعنی ایک خاندان میں 6.43 لوگ، کے پی کے کا 7.13، بلوچستان کا 6.97 آلموسٹ 7، اسلام آباد کا 5.86، یہ 2017 کی بات کر رہا ہوں، اور سندھ کا 5.55، یعنی سب سے کم. میں نے ان سے کہا کہ بھائی صرف ایک چھوٹا سا کام کر لو، ہمیں برابری دے دو باقی سب کے ساتھ. میں نہیں کہہ رہا کہ زیادہ پاپولیشن ہے یا کم ہے، ان سارے باقی 3 صوبے اور اسلام آباد کی پاپولیشن کا ایوریج بنتا ہے 6.6. ہمارے جو نمبر آف ہاؤس ہولڈز جو اس وقت تھے 8.626 ملین، اس کو 6.6 سے ضرب دے دو، ہماری پاپولیشن بنتی ہے 56.9 ملین، 57 ملین راؤنڈ آف کر لو. جو آپ نے 47 ملین ہمیں گنا تھا وہ ایکچولی 57 ملین تھی 2017 میں. اور یہ میری ڈاکیومنٹڈ سی سی آئی میں موجود ہے یہ آرگیومنٹ، اور میں بڑا خوش ہوں کہ یہ میری آرگیومنٹ درست ثابت ہوئی آج، کہ اس وقت ہماری پاپولیشن 57 ملین تھی، آپ نے ہمیں غلط گنا تھا. اور آج بھی ہماری پاپولیشن زیادہ ہے اور آپ نے غلط گنا، اس کے پروف دیتا ہوں میں آپ کو. کل تک کے جو فگرز جو انہوں نے خود دیے، اس کے اندر پنجاب میں نمبر آف پرسنز پر فیملی 6.24، کے پی کے میں 6.92، بلوچستان میں 6.26، اسلام آباد میں 5.69 اور صوبہ سندھ میں 5.62، یعنی پھر سے سب سے کم. پنجاب میں 6.24 پرسنز پر ہاؤس ہولڈ، سندھ میں 5.62 اور ہم خوش رہے. بلوچستان کے پی کے میں 6.92، ہمارے یہاں 5.62، ہم خوش رہے. وہی فارمولا میں نے لگا دیا دوبارہ. باقی 4 جگہوں کی یعنی 3 صوبے اور اسلام آباد کا ایوریج بنتا ہے 6.28.
ہمارے 10.256 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں. ہماری پاپولیشن اس وقت 64.4 ملین ہے. اپروکسیمیٹ ہے, میں اب گنتا نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو سیٹسفائی کریں گے. 64.4 ملین ہے اور یہ بتا رہے ہیں ہمیں 57.6 ملین کے قریب آج. تو ابھی بھی 8 ملین کے قریب پاپولیشن ہماری کم کاؤنٹڈ ہے, 7 ملین کے قریب. یہ نمبرز کے ساتھ ہے. ہم کیوں نقصان کھائیں؟ ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے یہ سینسس جب تک آپ ہمیں صحیح نہیں گنو گے اور ہمیں سیٹسفائی کرو. اور صرف جتنی بار ان کے لوگ آئے ملنے ہم سے, ہمارے سوالوں کے جواب نہ دے سکے اور واپس گئے. آج بھی میں نے کہا تو وہ کہنے لگے جی کہ مجھے کچھ بتانے لگے کہ جی سیٹلائٹ امیجری اور فلانا. میں نے کہا تو پھر سینسس کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ پہلے دن سیٹلائٹ امیجری سے تم سارا سینسس کر لیتے, یہ گننے کی کیا ضرورت تھی؟ اف دس از دا رائٹ وے کہ جی آپ سیٹلائٹ سے گن سکتے ہیں سارے لوگ, او بھائی تو کر لو نا بھائی. یہ پھر کیوں اتنے 30 ارب پتہ نہیں کتنے ارب روپے خرچ کیے؟ ویسے گن لیتے نا. ہمیں گن کے سیٹسفائی کرو. اور سیٹسفیکشن میں نے پہلے کہا تھا, اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہاؤس ہولڈ, انہوں نے کہا بلوچستان کا ایگزامپل دیا مجھے اور سندھ میں ایک آدھ جگہ کا کہ جی سیٹلائٹ سے دیکھا گیا تو وہاں 100 مکان تھے اور آپ نے 200 کیے. فار انسٹنس میں ایسی کہہ رہا ہوں. میں نے کہا تو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جب مکانات کی گھر شماری ہو جائے تو آپ 1 مہینہ اس کو ویریفائی کرو پہلے, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ جاؤ. آپ نے میری بات نہیں مانی. سینسس کو آپ نے 3 مہینے کر دیا لمبا, جبکہ انیشل پلان تھا کہ اس کو مہینے میں ختم کرنا ہے. تو آپ وہ 1 مہینے اگر گھر شماری میں گزار دیتے اور ان کو ویریفائی کر لیتے تو آج یہ محبت نہ آتی. لیکن ایک بار میرے گھر شمار ہو گئے تو اس کو کاؤنٹ بھی کرنا ہے تم نے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 100 کرتے اس سے اوپر نہیں کروں گا. اس وقت بھی ہمارے اپنے پاس جو ایک نمبر دیتے ہیں کہ نمبر آف ہاؤس ہولڈز انیومریٹڈ اینڈ نمبر آف ہاؤس ہولڈز لسٹڈ, اگر 100 ہیں تو کئی جگہ پہ 96 ہوئے ہیں, کہیں 95 ہوئے ہیں, کہیں 90, مطلب 100 کے 100 نہیں گنے گئے. میں کیسے ایکسیپٹ کروں گا یہ چیز؟ پروف ایک اور, ہمیں آج کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی پاپولیشن گروتھ, یہ ادھر کہیں نمبر ہے 3.17 نمبر مجھے یاد ہے, 3.17% جو بہت زیادہ ہے بھائی.